پھر میں نے MWD انجینئرنگ کمپلیکس کی جستجو کا آغاز کیا۔ اکثر لوگ PWD کا پتہ بتانے پر آمادہ ہوئے، لیکن بالآخر ایک حضرِ راہ نے میری منزل تک رہنمائی کی اور مجھے تقریباً 1 ایکڑ پر محیط کارخانے کے دروازے تک پہنچا دیا۔ فیکٹری آدھے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی اور مخروطی چھتدانی 4 لمبی لمبی بیرکوں کے علاوہ سرخ اینٹوں کی ایک عمارت پر مشتمل تھی جس کا رنگ گہرا سرخ تھا۔ بند گیٹ کے اوپر نیم دائرے کی صورت میں سائن بورڈ نصب تھا اور بائیں طرف کی دیوار پر کوئی جگہ خالی نہیں ہے کا بورڈ آویزاں تھا، جو کامل بے حسی کے ساتھ تمام بے روزگار اور تلاش معاش میں سرگرداں لوگوں کو کسی اور در پر جانے کا مشورہ دے رہا تھا جہاں اسی قسم کے دوسرے بورڈ پہلے سے موجود تھے۔ گیٹ کے باہر 8 فٹ لمبا چوڑا پختہ کیبن تھا جس کی کاؤنٹر ٹائپ کھڑکی کے پیچھے ایک سمارٹ نوجوان بیٹھا جیمز بانڈ کا نیا ناول پڑھ رہا تھا۔ مجھے چودھری دلاور سے ملنا ہے، میں نے صاحب کے لفظ کو عمدن گول کر دیا اور بلا وجہ مسکرایا۔ نوجوان نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے ناول رکھ کے انگریزی میں کہا۔ اور کام کیا ہے ان سے؟ کیا؟ میں نے کہا، ذرا اردو میں یا پنجابی میں بتاؤ، مجھے انگریزی نہیں آتی۔ نوجوان نے مجھے مشتبہ نظروں سے دیکھا اور اپنی بات دہرائی اور میرے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ نام اور کام بتائے بغیر ملاقات نہیں ہو سکتی، میں نے کہا۔ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی یہاں نیلے رنگ کی ایک کار آئی تھی، ٹویوٹا کراؤن۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا جو نشانے پر بیٹھا۔ وہ ڈی سلوا صاحب کی گاڑی تھی، وہ چلے گئے۔ نوجوان نے مجھے مطلع کیا۔ میرا رویہ اس کے لیے پراسرار ہونے لگا تھا۔ ہاں، ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، تم نے دیکھا تھا؟ میں نے اپنے پراسرار رویے کو برقرار رکھا۔ کوئی تھا تو صحیح، میں نے غور نہیں کیا کون تھا۔ نوجوان بولا، تمہیں غور کرنا چاہیے، تمہیں یہاں اسی لیے بٹھایا گیا ہے۔ آئین فلمنگ کے جاسوسی ناول ضرور پڑھو مگر غور ضرور کرو۔ وہ آدمی میں تھا۔ کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ نوجوان نروس ہو گیا تھا۔ اس نے کھڑکی سے منہ نکال کے چوکیدار کو آواز دی کہ صاحب کو جانے دو۔ میں سر جھکا کے گیٹ کے درمیان کھل جانے والے چھوٹے گیٹ کے احاطے میں داخل ہوا اور الٹے ہاتھ پر بنی ہوئی اینٹوں کی سرخ عمارت کے برآمدے میں چلنے لگا۔ چوتھے کمرے کے دروازے پر ڈائریکٹر کا بورڈ تھا۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ ایئر کنڈیشنڈ کمرے کا دروازہ کسی آواز کے بغیر آہستہ آہستہ خود بند ہو گیا۔ کمرہ دراصل ہال کے چوتھائی حصے کے برابر لمبا تھا جسے لکڑی اور موٹے دانے دار اندھے شیشے کی پارٹیشن سے چوڑائی کے رخ کا کیا گیا تھا اور میرے سامنے 15 فٹ تک پھیلا ہوا تھا۔ شروع کے حصے میں قالین والے فرش پر دیوار کے ساتھ ساتھ ایک صوفہ سیٹ تھا اور اس کے مقابل پارٹیشن تھی۔ آخری حصے میں 6 فٹ چوڑی گلاس ٹائپ ٹیبل پر بہت سے کاغذات پھیلے ہوئے تھے اور 2 ٹیلی فون رکھے تھے، ایک انٹرکام تھا اور ایک ٹائپ رائٹر۔ ٹیوب لائٹ میز کے وسط میں چھت سے آویزہ تھی۔ خود میز پر بیٹھنے والا غائب تھا۔ اس کی خالی کرسی کے پیچھے سٹیل کی ایک الماری تھی اور 2 فائل کیبنٹ تھے۔ میں نے 3/4 ہال میں قدم رکھا جو اب 15 فٹ چوڑا اور 20 فٹ لمبا کمرہ بن گیا تھا۔ اس کمرے میں وال ٹو وال کارپیٹ تھا جس کا رنگ زرد تھا اور اس میں سرخ پھول تھے۔ کھڑکیوں اور دروازے پر گہرے نیلے ریشمی پردے تھے جن میں سرخ لکیریں سی جھلملاتی تھیں اور اوپر زرد رنگ کی جھالر تھی۔ بائیں ہاتھ کے گوشے میں لمبی سی سینٹر ٹیبل کے گرد 2 صوفہ سیٹ لگے ہوئے تھے اور میز پر ایک گلدستہ رکھا تھا۔ بائیں گوشے میں 3 فٹ چوڑی میز تھی جس کی شکل کچھ انسانی گردے سے ملتی جلتی تھی۔ اس کوس کے پیچھے ایک گھومنے والی کرسی تھی اور دوسری طرف مہمانوں کے لیے 6 کرسیاں نیم دراز کی گئی تھی۔ ایک شخص میز پر ہاتھ رکھ کے جھکا ہوا اس شخص کو کچھ سمجھا رہا تھا جو کرسی پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے باتوں کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ جو شخص کھڑا تھا سیکرٹری ہی ہو سکتا تھا، یعنی باہر کے کمرے میں بیٹھنے والا۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے اطمینان سے پشت کا سہارا لے لیا۔ میرے ذہن میں دلاور کی صورت کا کوئی تصور نہ تھا، میں نے صرف اس کا متحرک سایہ دیکھا تھا جس کی حرکات و سکنات واضح تھی۔ اس کے سگریٹ پینے، سر ہلانے، بات کرنے اور پہلو بدلنے کا انداز میرے ذہن میں تھا، اور ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کے میں یہ کہہ سکتا تھا کہ کرسی پر بیٹھا ہوا شخص قد و قامت اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے وہی چودھری دلاور ہے۔ چودھری دلاور؟ میں نے اس کے سوالیہ نشان بن جانے والے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ میں سکندر بخت ہوں۔ کلین شیو، سرخ و سفید، صحت مند چہرے پر آہستہ آہستہ مسکراہٹ پھیلی اور وہ اطمینان بلکہ کاہلی سے تھوڑا سا اٹھا۔ آئیے آئیے، اس نے ہاتھ بڑھا کے نیم خواندہ پنجابی لہجے میں کہا۔ ابھی اپنے وہ آئے تھے، کی نہ آئے انہاں دا؟ ڈی سلوا صاحب۔ اس نے میز پر ہاتھ مارا اور نام بر وقت یاد آ جانے پر داد طلب نظروں سے سیکرٹری کو دیکھا۔ وہ آکھ گئے تھے بہت کچھ۔ کیوں بھائی؟ سیکرٹری نے اقرار میں سر ہلایا۔ اچھا، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ شکایت کرنے آئے ہوں گے؟
دلاور بے ڈھنگے پن سے ہنسا۔ شکایت تو سارے زمانے کو سارے زمانے سے ہے، کیوں بھائی؟ اس نے سیکرٹری کی طرف دیکھا اور وہ عادی معلوم ہوتا تھا، چنانچہ اس نے فوراً سر ہلا کے تائید کی۔ چھڈو پراں، میں نے کہا۔ اوئے تو بھی تو بڑی گرمی کھاتا ہے، تھوڑی نرمی بھی رکھ مزاج میں۔ پر وہ تھوڑا سرور میں تھا، سمجھ گئے نا آپ؟ اپنا دیسی صاحب ہے نا، چسکی مسکی لگا لیتا ہے کبھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا، میں نے کہا۔ چسکی اور مسکی دونوں سے دفتر ہی میں شوق کر رہے تھے، غالباً یورپ میں روزے رکھتے تھے۔ دلاور نے فلک شگاف کہا مارا۔ او بھائی کمال گل کیتی ہے، روزے، چسکی اور مسکی۔ پھر ہنسی اچانک یوں بند ہوئی جیسے بجلی جانے سے ریڈیو بند ہوتا ہے۔ تو کی سن رہا ہے بھائی؟ جا پتر اپنا کم کر باہر بیٹھ کے، اور کوئی لسی پانی بھیج اندر۔ کیوں بھائی اپنے سکندر صاحب، آپ تو ادھر ولایت سے آئے ہو، لسی تو ہم دیسی بندے پیتے ہیں۔ آپ بولو چائے چلے گی یا کافی؟ اگر کافی مل جائے تو، میں نے سیکرٹری کی طرف دیکھ کے کہا جو روانہ ہو کے رک گیا تھا۔ میری بات سن کے وہ پھر چل پڑا۔ اس کو سمجھا دیا ہے میں نے، آپ بالکل فکر مت کرو، دلاور نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کے کہا۔ میں نے کہا، او یار پہلے ہی اتنی تھانہ کچہری ہو رہی ہے اس غریب کے ساتھ، چھڑ پر آ، بات ختم کرنی چاہیے۔ اب اپنی سمجھ میں تو کچھ آتی نہیں، قانونی معاملہ ہے۔ قانونی معاملہ؟ اس نے یوں کہا کہ مجھے قانونی معاملہ سنائی دیا۔ ہم کیا بولیں؟ کیوں جی؟ وہ جو آپ کے والد صاحب تھے نا، ان سے اپنی بس ایک بار ملاقات ہوئی تھی، ادھر میر صاحب مرحوم کے دفتر میں۔ بھلے مانس لگے ہمیں تو، اور لوگ بڑی تعریف کرتے تھے، اللہ جنت نصیب کرے۔ بڑا افسوس ہوا تھا ان کے فوت ہونے کا، اور ابھی کتنے دن کی بات ہے۔ اس کے بعد میر صاحب، اس نے ایک گہری ٹھنڈی سانس بھری۔ آدمی کا کچھ بھروسہ نہیں جی، شام کو ہے صبح نہیں ہے، جو مرضی مولا کی ہو تو بندہ کیا کرے۔ دلاور کے بارے میں پہلی ملاقات کے دوران میرا تاثر یہ تھا کہ وہ بڑا اچھا اداکار ہے، اور اس نے جس پراسرار ڈرامائی ماحول میں ڈرامائی انداز میں مکالمے بولے تھے، وہ اس کی اداکارانہ صلاحیت کا ثبوت تھا۔ اگر یہ دلاور وہی تھا تو میرا تاثر بھی پھر وہی تھا کہ اس کے بولنے کا، ہنسنے کا، آہ بڑھنے کا، بے تکلف گفتگو کا اور نیم خواندہ لہجے میں بات کرنے کا سارا انداز اس کا اصل انداز نہیں بلکہ اداکاری ہے۔ میں ششو پنج میں پڑ گیا۔ اگر وہ اداکاری تھی تو یہ اداکاری نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک شخص جو فیکٹری میں مالک کی حیثیت رکھتا ہو، ہر روز اپنے تمام ماتحت ملازموں کے سامنے اداکاری کیوں کرے گا؟ عملاً یہ ناممکن سے بات تھی، اور قطعی غیر ضروری بھی۔ دلاور کی اصل شخصیت یہی تھی جو اس وقت میرے سامنے تھی۔ اگر اس نے اپنے سیکرٹری کے سامنے اچانک لہجہ، آواز یا انداز بدلے ہوتے تو سیکرٹری ضرور حیران ہوتا، مگر وہ بالکل نارمل رہا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ جس دلاور کا تاثر میرے ذہن میں تھا، اس پر میرے مقابل بیٹھے ہوئے دلاور کی شخصیت کسی زاویے سے منطبق نہیں ہوتی تھی۔ میری ساری خوش فہمی رفع ہو گئی تھی۔ میں نے محسن سے کہا تھا کہ میں انداز و اعتبار کی ذرا سی مماثلت بھی دیکھوں گا تو چودھری دلاور کو شناخت کر لوں گا۔ اس نے میرے دعوے کو مبالغہ آمیز قرار دیا تھا، اور یہ بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ اگر اس رات دلاور نے اپنی شخصیت بدلی تھی تو یہ تبدیلی ناقابل یقین حد تک مکمل تھی۔ اس رات مجھ سے پس پردہ رہ کے بات کرنے والے دلاور کی شخصیت 100% مختلف تھی۔ وہ مہذب، تعلیم یافتہ، پرسکون رہ کے نرم ٹھہرے ہوئے، پورے اعتماد لہجے میں بات کرنے والا دلاور تھا۔ اس کی کوئی جھلک مجھ سے مخاطب دلاور میں نہیں تھی، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اس رات چودھری دلاور نے اداکاری کا بہترین نمونہ پیش کیا تھا یا کسی اور کی خدمات حاصل کی تھی کہ وہ مؤثر طریقے پر سب مجھے سمجھا دے، یا وہ کوئی اور تھا جس نے چودھری دلاور کا نام استعمال کیا تھا۔ لیکن کوئی اور چودھری دلاور مجھ سے یہ مطالبہ کیوں کرے گا کہ میں حق وراثت سے دستبردار ہو جاؤں؟ 2 مالک مر گئے تھے، ان میں سے ایک لاوارث تھا۔ چودھری دلاور کے بلا شرکت غیر کاروبار پر قابض ہونے کے لیے یہ ضروری تھا کہ دوسرے واحد وارث کو راستے سے ہٹنے پر مجبور کر دیا جائے یا بجبر ہٹا دیا جائے۔ لو جی اپنے سکندر صاحب، آپ بھی کس خیال میں گم ہو گئے؟ کوئی شاعری مائری کرتے ہوگے؟ دلاور ہنسا۔ ہم تو چٹے ان پڑھ لوگ ہیں، لوہا کوٹنے والے۔ معاف کیجیے گا، میں نے کہا۔ آپ نے والد صاحب کا ذکر کیا تو مجھے ان کی یاد آ گئی۔ اب یہ تمام کاروبار آپ ہی کو سنبھالنا پڑ رہا ہوگا۔ آپ کی ذمہ داریوں میں تو بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ وقت پڑ گیا ہے جی۔ اپنے وزیران مرحوم حساب کتاب دیکھ لیتے تھے۔ اس نے کافی بنانی شروع کی جو نہ جانے کون اندر رکھ کے چلا گیا تھا۔ میر صاحب تھے، باہر کا سارا بزنس سنبھالتے تھے، ہم ادھر مزے سے فیکٹری کو دیکھتے تھے، اور بس اب معلوم نہیں کیا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، میں بہت جلد آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، میں نے کہا۔ چودھری دلاور نے حیران سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا۔
آپ پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ مجھ پر تو قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، میں کاروبار کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ آپ کا اندیشہ بجا، لیکن مجھے میرے وکیلوں نے یقین دلایا ہے کہ کیس بوگس ہونے کی وجہ سے اتنا کمزور ہے کہ سزا ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بے شک پیشہ ور وکیل موکل سے ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں۔ ہاں جی، وہ ہنسا اور اس نے کافی میرے سامنے رکھی۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا جناب کہ تھا کوئی ہمارے جیسا پینڈو اور اسے وکیل مل گیا کوئی چلتا پرزا۔ 307 کا کیس تھا جو اس کی پیروی سے 304 کا بن گیا۔ موکل نے دہائی دی تو اس نے کہا دیکھو اپیل میں کیا ہوتا ہے۔ اپیل میں 302 کا کیس ہو گیا اور پھانسی کی سزا ہوئی تو موکل چلانے لگا۔ وکیل نے کہا او بے وقوف، تیرے سامنے میری کوشش سے 5 دفعات کم ہو گئیں، ذرا مہلت اور ملتی تو باقی دفعات بھی ختم کروا دیتا، مگر تیرا ٹائم اور تیری فیس دونوں ختم ہو گئے۔ جب وہ لطیفہ سنا رہا تھا تو میں نے اس کی پہلی لغزش پکڑی۔ ابھی وہ خود کو چٹا ان پڑھ کہہ رہا تھا اور لطیفے میں اس نے قانون کی دفعات کے حوالے بڑی روانی سے دیے۔ 307 کا مطلب تھا اقدام قتل، 304 غیر ارادی قتل اور 302 قتل عمد کی دفعات تھی، مگر بالکل جاہل شخص ان سے کیسے واقف ہو سکتا ہے اور لطیفے میں حوالے کے طور پر کسی غلطی کے بغیر کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ یہ لطیفہ وہ روز تو کسی کو نہیں سناتا ہوگا، تاہم یہ کوئی ایسی مؤثر دلیل نہ تھی کہ جس سے میری بے یقینی ختم ہو جاتی۔ لطیفہ ختم ہوا تو میں یوں ہنسا جیسے میں نے واقعی یہ لطیفہ پہلی بار سنا ہو۔ دراصل وکیل میرے بچپن کے دوست ہیں، میں نے کہا، دونوں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اور فیس دینے کا کیا سوال؟ میں فیس کی بات بھی کروں تو ناراض ہو جائیں۔ اچھا، اس نے عدم دلچسپی سے اخلاقاً کہا۔ اچھا ہے جی، آپ آ جاؤ تو کچھ کام بنے۔ آپ ولایت رہ آئے ہو، ماشاءاللہ نوجوان اور پڑھے لکھے ہو۔ ڈی سلوا تو ہے ملازم، آپ کی بات اور ہے، رب کرے یہ سب جھوٹ ہو۔ دلاور صاحب، میں نے کہا، جب میں انگلینڈ گیا تھا تو کاروبار کے 2 شریک تھے، میرے والد اور میر شرافت علی۔ آپ تیسرے شریک کی حیثیت سے کاروبار میں کب شامل ہوئے؟ پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ چودھری دلاور کا چہرہ یکلخت سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی حالت کے تغیر کا سبب میرا دوسرا سوال ہے۔ وہ جی، میں نے کہا تھا نا کہ ہم تو لوہا کوٹنے والے بندے ہیں، تو سچی بات ہے کہ لوہا کوٹتے کوٹتے مستری بن گئے، فورمین ہو گئے۔ سب اللہ کی دین ہے کہ جو دیکھتے تھے ادھر فٹ ہو جاتے تھے۔ اس نے سر کو انگلی سے بجایا۔ مشین کے پرزے ایک دفعہ کھول کے ڈال دیے تو دوبارہ جوڑنے میں کبھی دشواری نہیں ہوئی۔ یہ لونڈے جو انگریزی کی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے انجینئر صاحب بن جاتے ہیں، میرے جوتے صاف کرنے کے قابل نہیں تھے۔ مشین بگڑ جائے تو ان کو دیکھنی پڑتی ہیں کتابیں، نقشے، چارٹ اور ڈائیگرام، پھر یہ مکھی پر مکھی مارتے ہیں۔ خراب پرزے کی جگہ نیا پرزا لگا دیا۔ پرزا تو خود ایک مشین ہوتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی شکل، صورت، ناک نقشہ بدل کے اچھا کیا جا سکتا ہے جس سے کام اور اچھا ہو۔ کبھی پرزا نخرے کرتا ہے تو اس کی مدد کے لیے اپنی طرف سے کوئی پرزا بھی جوڑنا پڑ جاتا ہے، جیسے گدھا اڑ جاتا ہے اکیلا چلتے ہوئے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ رد و بدل۔ ہاں جی، ہم نے مشینوں میں رد و بدل کر کے اصل سے بہتر بنا دیا۔ سوچو ذرا، ہزاروں قسم کے ماڈل اور سائز ہیں مختلف ملکوں کی مختلف مشینوں کے، سب تجربے اور اللہ کی مہربانی سے سمجھ میں آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ جو پرانے استاد ہوتے ہیں نا، موٹر میکینک، جو بچپن سے گراج میں جوتیاں سیدھی کرنی شروع کرتے ہیں اور مار کھا کھا کے پیچ کستے کستے ایسے ماہر ہو جاتے ہیں کہ ہر ماڈل کی کار کا انجن تصویر کی طرح ان کی کھوپڑی میں رہتا ہے۔ یہ پڑھے لکھے بابو ٹائپ آٹو انجینئر کہلانے والے لونڈے ان کے مقابل میں ایسے ہیں جی جیسے بچے۔ اس کے دماغ میں فوراً کوئی مناسب تشبیہ نہیں آئی تھی۔ تو جناب، ہم نے بھی ایسے ترقی کی تھی۔ میر صاحب نے کہا، ادھر فیکٹری لگانی ہے، کچھ مال ہے تو نکالو۔ بس جی، ہم نے جو تھوڑا بہت بچایا تھا وہ دے کر پارٹنر بن گئے۔ میں بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور میرا وہ یقین متزلزل ہو چکا تھا کہ میں اسی دلاور سے ہمکلام ہوں جس نے مجھے اغوا کیا تھا، جو ایک نامعلوم شخص کی کوٹھی پر چوکیدار کو قتل کر کے قابض ہوا تھا، جو اس رات سٹیریو سن رہا تھا اور کسی عورت کے ساتھ دادے عیش دے رہا تھا، اور جس نے مجھے انتہائی خطرناک انداز میں کھلی دھمکی اور 1 ماہ کی مہلت دی تھی۔ یہ سیدھا سادہ مستری سے فورمین اور بالآخر MWD انجینئرنگ کمپلیکس کا مالک بن جانے والا ان پڑھ اور صاف گو آدمی کوئی اور تھا۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، پہلے آپ نے کہاں سے تجربہ حاصل کیا تھا؟ میرا مطلب ہے آپ مستری کہاں تھے، فورمین کہاں؟ اس سوال کا جواب وہ اپنی باتوں میں گول کر گیا تھا۔ اب کیا پوچھتے ہو سکندر صاحب، پرانی باتیں ہیں، جہاں کا آب و دانہ تھا وہاں رہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، لاہور، فیصل آباد، کراچی۔ اس نے بڑی صفائی اور پورے اعتماد کے ساتھ سابقہ حوالے بتانے سے گریز کیا۔ یہ شک پیدا کرنے والی دوسری بات تھی۔ اتنی صاف بات کرنے والا کہہ سکتا تھا کہ میں فلاں فاؤنڈری میں اتنے سال مستری رہا
پھر اس نے بیکو یا اتفاق جیسے اداروں میں بحیثیت فورمین کام کیا ہوتا یا لوکو شاپ میں رہا ہوتا تو فخر سے بتاتا، مگر نام لینے سے اس کا ماضی کریدا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے ماضی کا سراغ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا اور میں یہ بات اس سے زبردستی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ ڈی سلوا صاحب کو کون لایا تھا؟ میں نے کہا۔ کوالیفیکیشن کیا ہے ان کی؟ میں نے سنا ہے کہ وہ ڈگری ہے۔ کی نہ عہدہ؟ ہاں MBA، وہ بولا۔ اپنے میر صاحب لائے تھے۔ پھر وہ بات ہوئی جس نے ایک دم میرے شکوک کی توثیق کر دی۔ ابھی ان کے ساتھ کوئی آیا تھا؟ ہاں جی، وہی مسکی، وہ ہنس کے بولا اور میں نے فوراً اس کا جھوٹ پکڑ لیا۔ میں نے بینک اسکوائر کی طرف سے آنے والی نیلے رنگ کی ٹویوٹا کراؤن گاڑی کو ادھر ہی آتے دیکھا تھا اور مجھے اس میں پیڈرو کی صورت دکھائی دی تھی۔ گیٹ پر جیمز بانڈ کا ناول پڑھنے والے نوجوان نے تصدیق کی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی تھا۔ چوکیدار نے یقیناً گاڑی کو دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا تھا اور گاڑی رکے بغیر سیدھی گزر گئی تھی۔ ڈی سلوا کے ساتھ غیر متعلقہ شخص اندر کیسے جاتا، اور جاتا تو چودھری دلاور یہ بات کیوں چھپاتا؟ وہ کہہ سکتا تھا کہ ان کے ساتھ ان کے کوئی دوست تھے، میں نہیں جانتا، لیکن اس نے جھوٹ بولا، جانتے بوجھتے۔ میں نے گیٹ پر روکنے والے نوجوان سے کہا تھا کہ وہ شخص میں ہوں اور اس نے مان لیا تھا۔ وہ صورت نہیں دیکھ سکا تھا مگر اس نے یہ ضرور دیکھا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی مرد تھا۔ اگر لڑکی ہوتی تو وہ مجھے میرے جھوٹ پر بے عزت کر دیتا۔ چودھری دلاور نے اپنی طرف سے ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا۔ آخر مینیجر کے ساتھ کون آئے گا؟ اس کے سیکرٹری، جسے چسکی مسکی کے ذکر پر میں نے چسکی سے الگ کر کے مسکی کہا تھا تو وہ بہت لطف اندوز ہوا تھا۔ اب میرے لیے شک کی قطعی گنجائش نہ رہی کہ میری آنکھوں نے غلط نہیں دیکھا تھا۔ ڈی سلوا کے ساتھ پیڈرو آیا تھا اور دلاور نے یہ بات چھپا لی تھی۔ بے شک میں گیٹ کے چوکیدار سے پوچھ کے مزید تصدیق کر سکتا تھا مگر میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اچھا دلاور صاحب، میں ایک نظر فیکٹری دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، ہم کیا بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں؟ جم دیکھو جی، آپ مالک ہو، پوچھنا کیسا؟ وہ بولا۔ مگر آج نہیں۔ میں نے اپنی ووٹی سے کہا تھا کہ جلدی آ جاؤں گا تو اس کو داتا صاحب لے جاؤں گا، اس نے چادر چڑھانی ہے۔ آپ کل پرسوں جب دل کرے آؤ، ویسے بھی اب چھٹی ہونے والی ہے۔ آپ کیسے آئے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہاں قیام ہے آپ کا؟ اگر گاڑی نہیں ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ بے شک میں مشینوں کی تیاری، پیکنگ، سٹور اور گودام کے تمام شعبے دیکھ کر اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے تو کہاں، مگر ملاقات کا اصل مقصد کچھ اور تھا جو پورا ہو چکا تھا۔ دوسرا مقصد اب پورا ہو سکتا تھا کہ میں چودھری دلاور کا گھر دیکھ لوں۔ یہ تو بڑا اچھا ہوگا، میں نے کہا۔ آپ مجھے اپنا گھر بھی دکھا دیں اور پھر مجھے میرے گھر پر ڈراپ کر دیں۔ میں SSP ضامن رضوی صاحب کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہوں۔ کن اکھیوں سے میں نے اس نام کا رد عمل دیکھا مگر اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے میز کی دراز میں سے گاڑی کی چابیاں نکالتے ہوئے کہا۔ 500 والی سڑک پر، میو گارڈن کے پیچھے، میں نے کہا اور اس نے فقط سر ہلایا۔ باہر آ کے اس نے سیکرٹری کو ٹھیٹھ لاہور کی پنجابی میں بتایا کہ وہ گھر جا رہا ہے اور دفتر بند کر کے وہ بھی جانا چاہے تو چلا جائے۔ اور دیکھ پتر، اور ڈرائیور کتے ہے، انہوں لب کے لیا۔ اس نے چابیاں سیکرٹری کی طرف اچھال کے کہا۔ اس نواب دے پتر نے تیانا اپنے ٹائم تے، اور سیکرٹری نے 5 بجے گاڑی لے کر آنے والے ڈرائیور کو 4:10 پر حاضر کر دیا۔ میں دلاور کے ساتھ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور جب گیٹ کھلا تو مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ چوکیدار کے علاوہ جیمز بانڈ کا ناول پڑھنے والے نوجوان نے بھی بڑی مستعدی سے اٹھ کر سلام کیا اور یہ دیکھ لیا کہ میں واقعی کوئی VIP ہوں جسے چودھری صاحب اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، اور وہ بھی قبل از وقت۔ مجھے یقین تھا کہ آئندہ کوئی ان میں سے میرا راستہ نہیں روکے گا۔ میری یہ خوشی اس وقت حق میں مل گئی جب زمزمہ یعنی بھنگیوں کی توپ کی طرف سے کار مال روڈ پر آئی تو دلاور نے اپنے شوفر کو حکم دیا کہ سیدھا چلے اور کشمیر روڈ کی طرف ہو جائے، پہلے سکندر صاحب کو چھوڑنا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے ٹالنا چاہتا ہے، چنانچہ میں نے بھی اس کا گھر دیکھنے پر اصرار نہیں کیا۔ یہ کسی سے بھی معلوم کیا جا سکتا تھا کہ چودھری صاحب کی رہائش کہاں ہے۔ جب کار مجھے ضامن رضوی صاحب کی کوٹھی کے دروازے پر چھوڑ کے سیدھا نکل گئی تو میں واپس ہوا اور چوک تک پہنچا بھی نہ تھا کہ پیچھے سے ایک خالی رکشہ آیا جسے میں نے گزرنے سے پہلے روک لیا اور میو ہاسپٹل چلنے کے لیے کہا۔ رکشہ کی سواری کرنا خاصی جسمانی مشقت کا صبر آزما کام تھا مگر لاہور میں ٹیکسیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ کم سے کم مجھے کبھی ضرورت پڑنے پر ٹیکسی نظر ہی نہیں آئی۔ ہسپتال میں مجھے محسن کو تلاش کرنا پڑا کیونکہ ملاقاتیوں کے آنے کا وقت ہو چکا تھا اور میو ہاسپٹل کے ہر وارڈ میں سینکڑوں کے حساب سے ہر بیمار کو دیکھنے کے لیے آنے والے مردوں، عورتوں اور بچوں کا ہجوم تھا جو برآمدوں میں بھی جمع تھے۔ محسن نے خود ہی مجھے دیکھ لیا اور تیر کی طرح میری طرف آیا۔ رابعہ نہیں آئی؟ میں نے پوچھا۔ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ تیری ملاقات ہو گئی چودھری دلاور سے؟ ہاں، میں نے کہا۔
میں نے غلط نہیں دیکھا تھا، اس نیلی کار میں جو ڈسلوا کی تھی وہی استاد پیڈرو بیٹھا تھا۔ پھر میں نے اسے چودھری دلاور سے ملاقات کا حال تفصیل سے سنایا۔ اس وقت وہ بینچ خالی نہیں تھا جس پر ہم پہلے بیٹھے تھے، لان پر بھی حضرات اور خواتین براجمان تھے جو نسبتاً صحت مند مریضوں کو وارڈ سے باہر کھینچ لائے تھے اور انہیں اپنی اپنی لائی ہوئی چیزیں کھلانے میں مصروف تھے۔ میں اور محسن ان سے دور ایک درخت کے گرد بنی ہوئی اینٹوں کی 2 فٹ اونچی اور 1 فٹ چوڑی بینچ پر بیٹھے رہے۔ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا اور نرسنگ آرڈر کی سیٹیاں بجا بجا کے تیمارداروں کو روانگی اختیار کرنے کا حکم دینے لگی۔ اکثریت معقول لوگوں کی تھی جو سیٹی سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ڈھیٹ قسم کے لوگ اس وقت تک ٹکے رہے جب تک کہ ہسپتال کے عملے نے ان کو بے عزت کرنا شروع نہیں کیا۔ 2-4 نے جواب میں گرمی دکھائی، لیکن بالآخر تمام مریض وارڈوں میں پہنچ گئے اور ہسپتال خالی ہو گیا۔ میں نے اور محسن نے اندر رہنے کا آسان طریقہ دریافت کر لیا تھا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے لڑکے صبح ہر وقت وارڈوں میں پھرتے تھے۔ کیس ہسٹری دیکھنا اور ڈاکٹروں کی مدد کرنا ان کی تعلیمی سرگرمیوں کا ایک حصہ تھا۔ زائد از نصاب سرگرمی وہ نرسوں کے انتخاب میں دکھاتے تھے جو چالاک ہوتی تھیں۔ وہ فائنل ایئر کے لڑکوں میں سے کسی کو پھانس کر شادی کرنے میں کامیاب ہوتی تھی تو باقی عمر عیش کرتی تھی۔ نا تجربہ کار اور بے وقوف قسم کی نرسیں اسی امید میں کبھی ایک کے ساتھ اور کبھی دوسرے کے ساتھ دل لگی کے اسباب پیدا کرتی تھی، اور دل لگی ختم ہوتی تھی تو روتی تھی کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ انہی کی حوصلہ افزائی کے باعث وہ لڑکے بھی بے مقصد گھومتے پھرتے نظر آتے تھے جو پہلے یا دوسرے سال کے طالب علم ہوتے تھے اور ان کی کسی وارڈ میں ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی۔ میں اور محسن صورت شکل، حلیے اور عمر کے باعث بہت سینئر طلباء میں شامل ہو سکتے تھے، چنانچہ جب بھی کسی نے پوچھا تو ہم نے ہنس کے ٹال دیا کہ ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ اس وقت بھی ایک چوکیدار ٹائپ شخص نے ہمارے قریب آ کے کہا، ٹائم ختم ہو گیا ہے جی، آپ جائیں۔ کہاں جائیں؟ ہاسٹل؟ میں نے کہا۔ تم ڈاکٹر صاحب کو جواب دے دینا کہ میں نے اپنے حکم سے ان کی چھٹی کر دی۔ وہ کچھ شرمندہ ہو کے دانت نکالتا ہوا چلا گیا۔ یار سکندر، رابعہ کیوں نہیں آئی؟ ٹیلی فون کر لے، میں نے کہا۔ کسی وارڈ سے ڈائریکٹ لائن تو ملے گی نہیں، ہسپتال کا ایکسچینج ملائے گا۔ ہم دونوں امراض قلب کے جنرل وارڈ میں گئے۔ ایک نرس نے ہمیں گھور کے دیکھا، مگر جس اعتماد سے ہم نے پوچھے بغیر فون اٹھا لیا تھا، اس سے وہ شش و پنج میں مبتلا رہی اور خاموش رہی۔ نمبر مانگ کے ہم نے نرس سے کہا کہ کال ملے تو ہمیں بلا لے، اور بلا وجہ وارڈ کا ایک چکر لگایا۔ جب ہم واپس آئے تو نرس نے ہمیں مطلع کیا کہ نمبر نہیں ملا۔ آپریٹر نے کہا ہے کہ رنگ جاری ہے، ریسیور کوئی نہیں اٹھاتا۔ ہم نے سر ہلایا اور باہر چلے گئے۔ رابعہ کے نہ آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ محسن نے باہر آ کے کہا۔ میری سمجھ میں تو کوئی وجہ نہیں آتی۔